اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ہر صبح گرتی ہے شبنم اس لیے کہ پتا پتا کرے باوضو یاد تیری۔ محترم ساتھیوں، فرینڈز، ویوز، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست بھائی ریاست رانا۔ آج کا جو ہمارا ایشو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل اس طرح ہے کہ یہ ایک کرنٹ ایشو ہے۔ COVID-19 کرونا وائرس ڈیزیز 2019۔ آیا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا چھپی ہے؟ آج میں اس حقیقت کا پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب میرے ساتھ جڑے رہو گے، کیونکہ میرا تعلق سندھ صوبے سے ہے، اس لیے میں صوبہ سندھ کی اور پاکستان کی بات کروں گا۔ آخر کرونا وائرس ڈیزیز واقعی ایک وبا ہے، اس سے انحرافی اختیار نہیں کی جا سکتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ اتنی خطرناک ہے جتنی کہ حکمرانوں نے اور حکومت نے بنا رکھی ہے۔ لاک ڈاؤن پر لاک ڈاؤن، SOPs، امیر زادوں کے لیے علیحدہ، غریب زادوں کے لیے علیحدہ۔ اگرچہ MPA مرتضی بلوچ مرحوم صاحب انتقال کر جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنازے میں شامل ہو رہے ہیں، اگرچہ کوئی غریب کا بچہ یا غریب آدمی مر جائے تو پہاڑی سے پھینک دیا جاتا ہے، لہوکین ورثہ کو چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا جاتا۔ ظلم کی انتہا دیکھو یار۔ مارچ 22 یا 23 کو کرونا وائرس کا پہلا مریض پاکستان میں تشخیص ہوا۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 2,000-2,500 اموات کرونا وائرس سے ہو چکی ہے، بقول ڈاکٹر صاحبان کے، حکمرانوں کے۔ لیکن یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ مٹن، بیف، چکن یا گوشت پکاتی تو پکاتے پکاتے آدھے سے زیادہ گوشت کھا جایا کرتی تھی۔ 2-4 بوٹیاں ہوتی تھی، مولانا صاحب کو مل جاتی تھی، مولانا صاحب ایڈجسٹ کر لیتے تھے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ مولانا صاحب کے مہمان آ گئے اور مولانا صاحب بازار سے 2 کلو گوشت لے آئے، بیگم کو کہا پکاؤ۔ بیگم نے پکاتے پکاتے وہ کوئی گوشت زیادہ کھا گئی۔ مولوی صاحب دوپہر میں کھانا لینے آئے اور کڑھائی میں، فرائی پان میں وہی 2-4 بوٹیاں۔ مولوی صاحب کو بہت غصہ آیا، کہا خدا کی بندی، میں 2 کلو گوشت لایا تھا، مہمانوں کے سامنے کیا یہ آدھا پاؤ گوشت رکھوں؟ تو مولوی صاحب کی بیگم نے کہا تمہیں نہیں معلوم، وہ جو محلے والوں کی کالی بلی ہے وہ سارا گوشت کھا گئی تھی، تو میں نے مشکل سے چھین کر پکایا ہے۔ مولوی صاحب کو غصہ آیا، پتہ نہیں کہاں سے محلے سے جا کر وہ کالی بلی تلاش کر کے لایا اور بیوی کے سامنے ترازو پہ رکھ کر تولا تو بلی کا وزن 2 کلو۔ اب مولوی صاحب ان سے کہہ رہے ہیں بتاؤ، اگرچہ یہ بلی ہے 2 کلو کی تو گوشت کہاں ہے جو اس نے کھایا تھا؟ اور اگرچہ یہ گوشت ہے تو بتاؤ بلی کا وزن کہاں ہے؟ خیر، یہ تو مولوی صاحب اور اس کا مسئلہ تھا۔ میں یہاں پوچھتا ہوں، پاکستان میں جب سے پہلا مریض کرونا وائرس سے ہلاک ہوا یا انتقال کر گیا، آج تک تمام ٹیلی ویژن، اخبارات اٹھا کے دیکھ لو، جتنے بھی اموات ہوئی ہے سب کرونا وائرس سے ہوئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھائی میرے، اگر یہ اموات کرونا وائرس سے ہوئی ہیں، مجھے بتایا جائے وہ جو خطرناک بیماریوں کے مریض تھے، ایڈ، کینسر، تھیلیسمیا، ہیپاٹائٹس C، ان کی اموات کہاں ہیں؟ یہ ہلاکتیں کہاں ہیں؟ وہی بلی کی طرح، اگرچہ یہ 2 کلو گوشت ہے تو بلی کہاں ہے؟ اگر بلی ہے تو گوشت کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، وہ جو دوسری بیماریاں ہیں ان کی اموات وہ کہاں ہیں؟ خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سندھ حکومت کے کرونا وبا کے پیچھے 2 عزائم ہیں جن کا تذکرہ میں آخری میں بتاؤں گا کہ ان کا مقاصد، ان کا مقصد کیا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا کرونا ایک وبا ہے؟ وبا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 8-10 ڈاکٹر انتقال کر گئے، 7-8 MPA MNAs مر گئے،
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ غریبوں کے جو بھی پیشنٹ ہے وہ سرکاری مقتل گاہوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اسپتالوں میں نہیں، مقتل گاہوں میں۔ جو امیر زادے ہیں وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں۔ پوچھو آصف علی زرداری اس وقت کہاں ایڈمٹ ہے، سیمی جمالی ایڈمٹ ہے، مرحوم اللہ جنت میں جگہ دے مرتضیٰ بلوچ وہ کہاں ایڈمٹ تھے؟ بھائی کچھ خدا کا خوف کرو۔ کورونا وائرس ڈیزیز ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن تم نے اس قدر پیچیدہ بنا دیا حکمرانوں کے غریب آدمی ہلاک ہونے لگا ہے، تم نے ان کے کاروبار بند کیے یار۔ میرے شہر میں میرے عزیز، میں نام نہیں لوں گا، بہرحال مقامی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ سانس کا مریض تھا اور بی پی کا مریض تھا، وہ 10 سال سے وہ پیشنٹ تھا۔ ورثہ اسے سرکاری مقتل گاہ میں لے کر گئے، دوسرے دن اس کی لاش آ رہی ہے اور یہ تشخیص کر کے کہ کورونا وائرس ہے، ورثہ کو لواحقین کو چہرہ تک دیکھنے نہیں دیا یار۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میرے شہر کا، ایک معصوم بچی، ضلع سانگڑ میں ایک معصوم بچی، میں خود ان کے ورثہ سے جا کے ملا ہوں، ان سے میں نے حال احوال لیا کیا واقعی بچی ڈیزیز کورونا وائرس میں مبتلا تھی۔ انہوں نے قسم اٹھا کر بات کہی کہ یہ بچی ذہنی طور پر مفلوج تھی، اسے مرگی کے دورے ہوتے تھے اور طبیعت بگڑنے پر اسے اسپتال لے کر گئے، دوسرے دن اس کی لاش کورونا وائرس کر ڈیزیز بنا کر اسے ورثہ کے حوالے نہیں کیا گیا اور اس معصوم بچی کو جس طرح دفناتے ہیں SOPs کے تحت دفنایا گیا۔ کیا یار پورے ضلع سانگڑ میں ایک گاؤں میں کورونا وائرس کیا اس بچی کے انتظار میں بیٹھا تھا؟ بھائی میرے حکمرانوں کچھ خدا کا خوف کرو یار، کچھ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ کو جان دینی ہے۔ اب میں انکشاف کرنے لگا ہوں ان حکمرانوں کا کہ آیا کہ سندھ حکومت کے کیا مقصد ہے، سندھ حکومت کیوں لاک ڈاؤن پر اتنا زور دے رہی ہے۔ دیکھو NFC ایوارڈ کے بعد وفاق نے یہ حق صوبوں کو دے دیا ہے کہ جو بھی ترقیاتی کام ہوگے وہ صوبے اپنا کام خود کروائیں گے اور جو بھی سالانہ بجٹ ہوگا وہ صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ صوبے سیاہ کریں سفید کریں ان کا فنکشن ہے، وہ جواب دہ تک نہیں ہوں گے وفاق کو۔ میں پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے، 4 مہینے سے تو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، مجھے بتایا جائے وہ جو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز آیا ہوا ہے یا فنڈز دیا گیا ہے وہ کہاں لگایا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام کو تالوں میں لاک ڈاؤن کر کے بند کر دیا جائے اور وہ فنڈز بندر بانٹ کر لیا جائے، ہڑپ کر لیا جائے۔ آج یعنی 12/6/2020 کو دوسرا بجٹ آ رہا ہے اور انہیں نیا بجٹ ملے گا، صوبوں کو نیا بجٹ دیا جائے گا ترقیاتی کاموں کے لیے۔ 4 مہینے سے لاک ڈاؤن لگا پڑا ہے، ترقیاتی کام ٹھپ، کوئی حساب لینے والا ان سے ہے یا نہیں؟ ایک عزائم تو یہ تھا۔ دوسرا مقصد سندھ حکومت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وفاق میں ہے اس وقت PTI یعنی مخالف جماعت کی حکومت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ 70-71% ریونیو دیتا ہے وفاق کو۔ کتنا؟ 70-71%۔ تو اگرچہ ہم نے لاک ڈاؤن کر کے سندھ صوبے کو بند کر دیا تو وفاق کو ریونیو کہاں سے دیا جائے گا؟ یقیناً وفاق کو گھٹنے ٹکانا پڑیں گے۔ دوسرا عزائم یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ میں حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے یار آپ کو جو فنڈ کھانا ہے کھا لو بھائی، لیکن انسانوں کی زندگیوں سے مت کھیلو یار، خدا کو جان دینی ہے میرے بھائی۔ میں آپ سے دوستوں بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کمنٹ اور لائکس کے لیے یہ پوسٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف شیئر ضرور کریں کہ حکمرانوں تک پہنچے یار یہ بات۔ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یار، میں دعوے سے کہتا ہوں IMF اگر یہ اعلان کر دے کہ جون سا ملک کرونا ڈیزیز سے نجات حاصل کر لے گا اسے $20 خرب یا $20 ارب ایز اے انعام دیا جائے گا۔ پاکستان میں کل کورونا کا پیشنٹ نہیں ملے گا،
بھائیوں میرے، پاکستان میں کل کورونا کا پیشنٹ نہیں ملے گا۔ کبھی حکمرانوں نے گراس روٹ پر آ کر عوام سے پوچھا ہے کہ عوام کیا رائے رکھتی ہے ان کے متعلق؟ آج کوئی سرکاری اسپتال میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے علاج کے لیے۔ عام آدمی کہتا ہے کہ سرکاری اسپتال، سرکاری مقتل گاہ میں جانے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں مر جائے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قدر حکومتیں بدنام ہوں گی یار۔ بہرحال بحث لمبی ہوتی جا رہی ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی کر کے خدا کو حاضر ناظر جان کر لائک اور کمنٹ دیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اور نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ رانا ریاست علی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔